چل رہا تھا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک آخری شخص کا بیان چل رہا تھا، کوشش ہوگی اسی کو مکمل کر دوں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے۔ اس پر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے رونا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رونے کی نہیں، لوگ قوالی سن کے بھی روتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، اس رونے کی فضیلت نہیں ہے۔ لوگ ویسے بھی وہ روتے ہیں بیٹھے ہوئے، وجہ نہیں بھی ہوتی تو رو رہے ہوتے ہیں، پوچھے بھائی کیوں رو رہا ہے تو وجہ نہیں بتا پاتے وہ۔ تو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے رونا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ذکر اللہ کرتے ہوئے، تو ان کا رونا اس وقت مقبول ہے کہ جب ان کو اس گناہ پر ندامت ہو، یا تو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر چکے ہوں، یا چھڑوانے کے لیے رو رہے ہوں اللہ کے سامنے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے رو رہے ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا، تو مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، اور میں بھی کوشش کروں گا، تو میری مدد کر۔ تو یہ بھی کسی درجے میں رونا مقبول ہے، کیونکہ گناہ چھوڑ تو نہیں رہا لیکن چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک رونا وہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں مبتلا بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی رو رہا ہے اللہ کی یاد میں۔ یہ والا رونا، یہ پسندیدہ رونا نہیں ہے، یہ وہ رونا ہے جو مگرمچھ کے آنسو جسے کہا جاتا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ بھئی زنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ غیبت بری چیز ہے، پتہ بھی ہے والدین کو ستانا بری بات ہے، پتہ بھی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا بری چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ سود کمانا بری چیز ہے۔ رو رہا ہے مگر ذرہ برابر بھی اپنی اس سودی آمدن پہ ندامت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اپنے گناہ پہ ندامت، کوئی بھی گناہ ہے اس پہ ندامت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ایسے مثال ہے کہ جس خدا کی یاد میں، جس اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، تو اس کی اطاعت کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں ہے، رو رو کے اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا، دنیا میں جو چیز نہیں ہوتی نا وہ اللہ کے قانون میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ دو چیز دنیا میں جو فطری قانون ہے وہ دنیا اس کو نہیں مانتی نا، جو صحیح بات ہے تو اللہ بھی نہیں مانتے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو اپنے والد سے بڑی محبت تھی، ابا کو دیکھتے ہی آپ ایک دم جذباتی ہو جاتے، میرے ابا، ہائے میرے ابا، اتنے پیار سے انہوں نے مجھے پالا۔ پھر ابا کو ذکر کرتے ہیں، ابا کا ذکر کا مطلب تعریف، ہم جیسے ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، کیا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف میں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا، غفار ہے، کریم ہے، بہت زیادہ مہربان، ستار ہے، بہت زیادہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، رؤوف ہے، بہت رحم دل اپنے بندوں پر، مہربان۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے ابا کو خوش کرنے کے لیے ابا سے بڑے متاثر تھے، جذباتی ہو گئے، اور ابا سے کہتے ہیں ابا آپ کی مجھ پر بڑی رحمتیں ہیں، میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ کے رو پڑتے ہیں، آپ اتنی ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں نا، دل سے ابا کی تعریف ہو رہی ہے نا، دل سے۔ ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آج، چلو دیر آئے درست آئے، رو رہا ہے میری یاد میں، ایسا کر تھوڑا سا پانی تو پلا دیں، تھوڑا سا پانی تو پلا دیں۔
کہتے ہیں ابا پانی کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, چل کے جانا پڑے گا, ایک تو آپ کو ہر وقت یہ کر دو وہ کر دو, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا, ابا آپ ہیں بہت اچھے, پھر آنسو ٹپک رہے ہیں. ابا کہتا ہے بیٹا ایسا کر, کام بھی ابا ایسا کہہ رہے ہیں جو آپ کی استطاعت میں ہے. ایسا نہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں جا کیٹو پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دے. بحر عرب کراچی میں مناسب نہیں ہے, اس کو ہونا چاہیے پنجاب میں, پنجاب لے جائے اس کو. ایسا کوئی حکم دے رہے ہو تو پھر تو بات ہے. حکم بھی ایسا دے رہے ہیں جو آپ پورا کر سکتے ہیں. ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بھائی بہن کی شادی ہونے والی ہے تیری, تیرا ذمہ بھی ہے تھوڑا سا خرچہ تو بھی کرے گا. ویسے تو میں سارا کر رہا ہوں لیکن مجھے ضرورت پڑی تو پیسے دے گا نا. آپ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ویسے ابا آپ ہیں بہت اچھے, ابا آپ ہیں بہت اچھے. پھر پھوٹ کے پھر قوالی گاتے ابا کی یاد میں, میرے ابا ایسا ابا کہاں سے لبا. پنجابی میں لبا کہتے ہیں پایا. قوالی بھی گا رہے ہیں ابا کی یاد میں, رو رو کے پاگل ہو گئے. پھر جھومنا شروع کر دیا. جیسے بجٹ میں نہیں دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ نے, وہ کوئی نعت پڑھتے ہیں تو جھومنا شروع کر دیتے ہیں نبی کی یاد میں. تو ابا تھپڑ لگا کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ ابا بولے گا اگر تو میری فرما برداری نہیں کرتا تو یہ ڈرامے تو نہ کرنا بھائی کم از کم. دوسرا بھائی ہے وہ بھی نہیں مانتا, اس کو بھی جب کچھ کہتا ہوں تو نہیں کرتا, لیکن یہ ڈرامے کم از کم نہیں کرتا. وہ گنہگار سمجھتا ہے اپنے آپ کو. ابا معذرت چاہتا ہوں میرے سے نہیں ہوتا, بس آپ ابا ہو, رونا وونا مجھے نہیں آتا, لیکن بہرحال میری غلطی ہے, میری غلطی ابا. میں آپ کی اطاعت نہیں کرتا مگر میں جھوموں گا اور ناچوں گا نہیں آپ کی یاد میں, نہ میں روؤں گا. ڈرامے بازی مجھ سے نہیں ہوتی. آج بہت سے لوگ اللہ کی یاد میں روتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں وہاں رو کے پاگل ہو جاتے ہیں. عمرے پہ گئے ہیں حجر اسود سے چپک کے روتے ہیں. عورتیں رو رہی ہیں حجر اسود پہ جا کے خوب پھوٹ کے حجر اسود سے چپٹنے کی کوشش میں رو رہی ہیں, مگر پردہ نہیں ہے. حجر اسود سے چمٹنا تو فرض نہیں ہے, پردہ کرنا فرض ہے. اب وہاں جا کے رو رہی ہیں اللہ کا گھر ہے, چپٹ جاؤ لپٹ جاؤ اس سے. تو بھائی چمٹ جاؤ اس سے, لپٹ جاؤ, بہت اچھی بات ہے, اللہ کا گھر ہے. مگر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کے گھر میں آئے ہو, وہ کہہ رہے کہ پہلے کیا ہے, پردہ ہے. پردہ تو کر لیتی, حیا تو زندگی میں لے آتی. وہ کہتی ہیں کہ اللہ یہ تو نہیں ہوگا. بلکہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ, جوائنٹ فیملی کے ساتھ, جس میں کزن کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہے. کوئی پردہ کزن اپنے کزن سے نہیں کرتی. ادھر ہوٹل بک کرایا ہوا ہے, ہوٹل کا کمرہ, یہاں چچزاد بھائی بھی ہے, اس کی چچزاد بہن بھی ہے, دیور بھی ہے, بھابھی بھی ہے, ایک ہی کمرے میں. اس بے حیائی کا تصور تھا. جوان بھابھی ادھر ہی, جوان دیور, ایک ہی کمرے میں 30-40 دن 20 دن گزار دیتے ہیں اکٹھے بے پردگی کے ساتھ. کزنیں اپنے کزنوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں. کیسی وہ, میں نے ابھی وہ زینب بیچاری بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا, اس پہ میں نے ایک بیان دیا تھا. اس میں میں نے کہا کہ بے حیائی پھیل رہی ہے, بے پردہ خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہیں, جو مردوں کی ہوس کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس پہ بہت سے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے. ان میں کسی نے کہا کہ آنکھوں میں حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مرد کی آنکھوں میں اگر حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں, بیکار قسم کی باتیں ہیں. مرد کی آنکھوں میں جیسے حیا کی ضرورت ہے, ایسے ہی عورت کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مرد کو کی ہوس کا نشانہ نہ بنے, اور مرد کو جو ہے مرد کی ہوس کا اپنے آپ کو نشانہ بننے بھی نہ دے. یہ تو فطری چیز ہے نا. جب کوئی ایسی عورت نظر آئے گی تو مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. کتنا ہی نیک ہے کہ وہ پردہ کرے. اب کزنیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں ساتھ. دیکھا ہے عمرے میں حج پہ لوگوں کو, بعض دفعہ ہوٹل ملتا ہے, ساتھ والے فیملی ہوتی ہے, اس میں سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, جوان لڑکی جوان لڑکوں کے ساتھ 20 دن 30 دن 40 دن اکٹھے رہ رہے ہیں. اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہی چلو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو پردے کا اہتمام کرو. بھائی کزن ادھر نہیں ہوں گے, اس کمرے میں نہیں ہوں گے, ادھر ٹھیک ہے, وہاں جیسے مرضی تھے. یہاں اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں, کم از کم
جس کو خوش کرنے آئے ہو اس وقت تو اس کے گھر جا کے تو نافرمانی سے بچے انسان. گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. دین اور مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ سا بنتا جا رہا ہے, تفریح بنتی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک تفریح بنتی جا رہی ہے. میرا گلا آج پتہ نہیں خشک بہت ہو رہا ہے, کوئی تھوڑا سا پانی اگر لا دیں نا وہاں سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا پانی لا دیں, وہ بار بار گلا خشک ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو تفریح بن چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں, عمرہ نہ کریں, تو بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا, مگر اس میں ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کہ جس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کن چیزوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو آپ ابا کی مان نہیں رہے اور ابا کی یاد میں روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں. اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو ابا کی اطاعت کر لے, رونے دھونے میں زیادہ ٹائم ضائع نہ کرے. ہاں پھر اگر رونا آئے گا اطاعت کے ساتھ, وہ رونا واقعی رونا ہوگا, اس میں ڈرامے بازی نہیں ہوگی. وہ یہ رونا ہوگا واقعی اس کو اپنے باپ سے, اپنی ماں سے محبت ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, اگر کوئی ابا کی نافرمانی تو نہیں چھوڑتا لیکن اسے احساس ہے, ابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, اور جب ابا کے سامنے جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے غلط کیا, یہ بھی کسی درجے میں قابل رحم ہے. اس کے آنسو بھی قبول ہوں گے اور اس کے آنسو اس سے گناہ انشاءاللہ چھڑوا دیں گے. اس کے یہ آنسو اگر یہ سچے آنسو ہیں تو ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ آنسو اس سے باپ کی نافرمانی چھڑوا دیں گے. تو اللہ کی محبت میں اگر کوئی رو رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی رو رہا ہے, اس رونے کے سچے ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کے دل میں, اس کو گناہوں کا احساس ہو رہا ہے. پورے گناہ نہیں بھی چھوٹ رہے تو آہستہ آہستہ چھوٹنے کی طرف جا رہا ہے. اور اگر گناہ چھوڑنے کی طرف نہیں جا رہا, سارا دن روتا رہے, الٹا لٹک کے روتا رہے, قوالیوں میں ناچتا رہے, ادھر گرے ادھر گرے, بے ہوش ہو کے مر جائے, اللہ کو ایسے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.